چلے آئے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی وہ شخصیت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، جبکہ فاروق اعظم کا علم کتنا زیادہ تھا، میرے آقا کریم نے حضرت عمر کو اس امت کا قطب بنایا ہے. اس امت کا قطبیت کا تاج میرے سرکار نے حضرت عمر کے سر پر رکھا ہے. اور جانتے ہیں قطب کسے کہتے ہیں؟ قطب اس کو کہتے ہیں جس کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت 18,000 عالم ہوتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں. اس کو قطب کہتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق اعظم کی جو عظمت شان، جو شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، اور جو آپ کا علمی مقام ہے، اس سے کون واقف نہیں، اس سے کون واقف نہیں. لیکن حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضور کے بہت سارے صحابہ تھے اور ایک سے ایک علم والے تھے، جنہوں نے چشمان نبوت سے اور چشمہ نبوت سے سیرابی حاصل کی تھی، جنہوں نے براہ راست حضور سے علم حاصل کیا تھا. ایک سے ایک بڑھ کر علم والے صحابہ تھے. لیکن حضور کے تمام صحابہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ لوگوں سلونی قبل ان تفتدونی، لوگوں قبل اس کے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں، جو تم کو پوچھنا ہے سب پوچھ لو. اس وقت کے حالات پوچھ لو، قیامت تک کے حوال پوچھ لو، جو پوچھنا ہے آج ہم سے پوچھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں. سعید بن مسیب کہتے ہیں حضور کے بے شمار صحابہ تھے اور ایک سے بڑھ کر علم والے تھے، لیکن کسی کو جرات نہ ہوتی تھی اس طرح جملہ کہے جس طرح مولا کائنات ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے. ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے سلونی، لوگوں مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا پوچھ لو، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. یہ اللہ نے علم مولا کائنات کو دیا تھا. اور میں بتا رہا ہوں کہ مولا کائنات کی نگاہ کتنی بلند تھی، کتنی بلند تھی، اور کیا کیا چیزیں آپ دیکھا کرتے تھے. کیوں نہ ہو، چونکہ میرے آقا نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، مشہور حدیث ہے، اور علی اس کے دروازے ہیں. لہذا شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آنا پڑتا ہے. اگر میں شہر ہوں تو علی علم کا دروازہ ہے. یہ باب علم کی وسعت علمی کا عالم تھا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے لوگوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. اور کیوں نہ ہو، حضرت عمر فاروق اعظم امت کے قطب ہیں. ان کی خدمت میں روایت میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا، ایک مقدمہ آیا فاروق اعظم کی عدالت میں، اور اس پر یہ الزام تھا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، حتیٰ کہ گواہوں سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ عورت زانیہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا اور وہ عورت شادی شدہ تھی. اور اسلام میں زانیہ عورت جو شادی شدہ ہو یا زانی مرد شادی شدہ ہو، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے حکم یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے. سنگسار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک گڑھے میں کھڑے کر کے اتنے پتھر برسایا جائے گا، اتنے پتھر مارا جائے گا کہ وہ مر جائے. یہ سزا اسلام میں کس کی؟ اس شخص کی، اس مرد کی یا عورت کی جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کا جیسے فعل بد کا ارتکاب کیا ہو. فاروق اعظم کی عدالت میں ایک عورت کو لایا گیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا کہ یہ عورت شادی شدہ بھی ہے، اس نے زنا بھی کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے. حضرت عمر جلال میں آ گئے، تو نے ایسا کام کیا، حکم دے دیا. شریعت کا فیصلہ تھا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. یہ اسلام کا قانون ہے. انہوں نے حکم تو دے دیا، لیکن اسی مجلس میں مولا کائنات بیٹھے تھے. حضرت علی نے کہا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر اس طرح کوئی مقدمہ آتا اور کوئی عورت اس طرح آتی کہ اس کا جرم ثابت ہو جاتا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا، میرے سرکار مؤخر کرتے، کہتے کہ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، چونکہ قصور ماں کا ہے بچے کا نہیں ہے. میرے آقا اس طرح فیصلہ کرتے. عمر تم نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ ابھی اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس کو سنگسار کیا جائے گا اس کا بچہ بھی مر جائے گا، ایک جان کو تم قتل کرنے والے بن جاؤ گے. بتاؤ ایک جان کو ناحق اگر تم نے قتل کر دیا اللہ کے بارگاہ میں جواب کیا دو؟ حضرت عمر یہ سن کر رو دیے. کہا علی، اس وقت یہ جملہ کہا تھا لولا علی لہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. اور سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت عمر
اپنی عدالت میں جب کوئی فیصلہ کرتے اور کوئی مشکل مقدمہ پیش آتا اور اس وقت علی نہ ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے کہ مالک تیری پناہ، آج میں کوئی فیصلہ کر دوں، علی اس مجلس میں موجود نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے اور قیامت کے دن میں پھنسوں، قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں۔ اس وقت حضرت عمر بھی فیصلہ کرنے سے ڈرا کرتے تھے جس مجلس میں علی نہ ہوتے تھے، کیونکہ میرے آقا کریم نے بشارت دی ہے کہ علی جہاں ہوگا حق علی کے ساتھ ہوگا، علی جہاں پر ہوگا حق علی کے ساتھ ہوگا، حق علی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت مولا کائنات کا مقام حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کے نزدیک یہ تھا، وہ کوئی اہم فیصلہ، کوئی اہم مقدمہ بغیر مولا کائنات کی موجودگی کے کیا نہ کرتے تھے، وہ ڈرا کرتے تھے کہیں خطا نہ